امام احمد بن حنبل نے مسند میں ایک روایت کی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آپ اندازہ کر لیں اس حدیث سے کہ کیا طرز عمل آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے اور کس کس قسم کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ کر دین کی تربیت کا طریقہ سکھایا ہے۔ فرمایا کہ نوجوان آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اذن لی بالزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیں۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیں، میں بدکاری کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ فاقبل القوم علیہ فزاجروہ، صحابہ کرام اٹھے اس کی طرف، اس کو جھڑکنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ کیا کہہ دیا، غصے میں آ گئے۔ وقالوا، مہما اس کو روکا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، سب کو ہٹا دیا اور اس کو کہا، اس نوجوان کو ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ فقال ادنہ فدنا منہ قریبا، میرے قریب آ جاؤ۔ اس نوجوان کو جس نے یہ بات کی تھی اس کو اپنے قریب کر لیا اور قریب کر کے جب وہ بیٹھ گیا آپ کے قریب تو آپ نے پوچھا، قال اتحبہ لامک، اس نوجوان سے کہا کہ یہ جو تم نے اجازت مانگی ہے، یہ ارادہ کس سے ہے بدکاری کا؟ کیا اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے اجازت کے لیے اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر پوچھا افتحبہ لابنتک، کیا اپنی بیٹی کے لیے اجازت مانگی ہے تم نے اپنے لیے، اپنی بیٹی کی خاطر؟ اس نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال وللناس یحبونہ لبناتہم، ہاں صحیح کہا تم نے، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا ارادہ نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے پوچھا افتحبہ لاختک، اپنی بہن کے لیے اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کون ایسا کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ہاں بالکل درست کہا، وللناس یحبون لاخواتک، بہنوں کے لیے لوگ اجازت نہیں، ایسا ارادہ نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے افتحبہ لعمتک، کیا اپنی پھوپھی کے لیے ایسا اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ممکن۔ آپ نے پھر اس کی تائید کی، اور یعنی آپ دیکھیں جملوں کے ساتھ جملے ملا رہے ہیں، اس کے اظہار کے ساتھ اپنا اظہار ملا رہے ہیں، اور اپنے خیالات کو بڑی محبت کے ساتھ اس کے خیالات کے اندر ڈال رہے ہیں اور احساس منتقل کر رہے ہیں اس کو۔ ابھی تک یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام کام ہے، میں تمہیں اجازت کس طرح دے سکتا ہوں، تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہ پوچھنے کی، تمہیں نہیں قرآن پڑھا، یہ حرام ہے، اس کی حد ہے، یہ جملہ ابھی تک نہیں فرمایا۔ انداز دیکھ لیجئے کیسے بات ہو رہی۔ تو پھوپھی کو اس نے کہا جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے صحیح کہا، لوگ اپنی پھوپھیوں کے لیے ایسا خیال نہیں کرتے۔ پھر پوچھا افتحبہ لخالتک، کیا اپنی خالہ کے لیے اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، خالہ کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں صحیح کہا، وللناس یحبون لخالاتہم، لوگ اپنی خالہوں کے لیے ایسا نہیں سوچتے۔ جب ساری باتیں کر لیں، فوضع یدہ علیہ، پھر آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا، دست شفقت اس کے سر پہ رکھا، پیار کے ساتھ اس کے سر پہ پیار کے ساتھ رکھا، اور رکھ کر اس کے سر پہ دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کو برائی سے بھی پاکیزگی عطا کر دے، طہارت دے دے۔ بس اس پر گفتگو ختم کر دی، آگے کچھ اور ارشاد نہیں فرمایا دعا پر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی اس نوجوان کو دیکھا، اس نے نگاہ کہیں غلط طرف نہیں اٹھائی، ساری زندگی غلط سمت اس کی نگاہ نہیں اٹھی۔ بس ایک نشست میں آقا علیہ السلام کے اس شفقت نے اس کی کایا پلٹ دی، اس کی ساری زندگی کا رخ بدل دی، ایک شفقت میں۔ یہ ہے تبلیغ دین، یہ ہیں وہ رویے جو دین کی افادیت دینوں میں منتقل کرتے ہیں، دین کی افادیت، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا عکس پیدا کرتے ہیں ہماری زندگی میں، اور دین کی محبت اور عزت و احترام پیدا کرتے ہیں، اور اگلی نسلوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔